کل گفتگو چل رہی تھی کہ جاحظ کا موقف یہ ہے صدق و کذب کی تعریف کے سلسلے میں کہ خبر اگر واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو تو صادق ہے اور دونوں کے خلاف ہو تو کاذب ہے، اور اگر کسی ایک کے مطابق ہو اور ایک کے خلاف ہو تو وہ صادق بھی نہیں کاذب بھی نہیں۔ گویا کہ وہ خبر کی تین قسمیں مانتے ہیں، صادق، کاذب اور ایک غیر صادق غیر کاذب۔ اس پر دلیل کیا ہے تو وہ قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیے بدلیل افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا افطرا کیا، ام بہ جنہ یا پاگلوں جیسی بات کی۔ تو اس میں ان کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حشر و نشر کے متعلق خبر دیے، ان خبروں کو دو چیزوں میں منحصر کر دیا، ایک افطرا، دوسری اخبار حال الجنہ۔ یعنی افطرا وہ خبر یا تو افطرا ہے یا پاگلوں جیسی بات ہے۔ افطرا کو تو جھوٹ کہتے ہیں، افطرا کو تو پاگلوں جیسی بات یہ کیا ہے؟ تو یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، چونکہ جھوٹ کے مقابل میں رکھا ہے اس کو۔ کس کے مقابل میں رکھا ہے؟ تو جو مقابل ہوتا ہے وہ عین نہیں غیر ہوتا ہے۔ تو کذب کے مقابل میں اخبار حال الجنہ یعنی پاگلوں جیسی خبر کو کذب کے مقابل میں رکھا، لہذا کذب تو نہیں ہو سکتا وہ، چونکہ وہ قسیم ہے، قسیم غیر ہوتا ہے، مد مقابل کون ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے۔ تو جھوٹ تو نہیں ہے وہ، صدق بھی نہیں ہے، صدق بھی نہیں، اس کو وہ صدق بھی نہیں کہتے تھے، چونکہ صدق تو وہی ہے نا جو واقعے کے مطابق ہو، تو اس کو تو وہ واقعے کے مطابق مانتے ہی نہیں تھے، تو اس کو صدق کیسے کہیں گے؟ وہ صدق بھی اس کو وہ نہیں مان رہے ہیں، کذب بھی نہیں مان رہے ہیں۔ کذب تو اس لیے نہیں مان رہے کہ مقابل میں ذکر کیا، اس کا مطلب کذب نہیں مانتے ہیں۔ صدق بھی نہیں مانتے، صدق ماننا تو پھر وہ یہ ساری باتیں کرتے، وہ پھر تو تصدیق کر لیتے نا، تو وہ صدق بھی نہیں مانے۔ تو دیکھو ام بہ جنہ اخبار حال الجنہ، یہ ایسی خبر ہے ان کے حساب سے جو کذب بھی نہیں ہے اور صدق بھی نہیں ہے، کذب بھی نہیں ہے۔ تو خبر کی ایک قسم ایسی نکل آئی جو صادق بھی نہیں کاذب بھی نہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ یہ اہل عرب۔ کون کہنے والے ہیں؟ اور جاہل بھی نہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ کوئی جاہل پڑھے لکھے جو بڑے فصیح و بلیغ تھے وہ کہہ رہے ہیں، اہل زبان کہہ رہے ہیں جو زبان کے رموز و اسرار سے خوب واقف ہیں، تو ان کی بات تو ماننی پڑے گی۔ وہ تسلیم کر رہے ہیں اہل زبان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر ایسی ہوتی ہے جو صدق بھی نہیں کذب بھی نہیں اس میں ہے، یعنی صادق کاذب کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ خبر کی دو ہی نہیں بلکہ تین قسم ہیں، صادق ہے اور کاذب ہے۔ آئی سمجھ میں؟ دیکھیے لِأَنَّ الْكُفَّارَ حَصَرُوا أَخْبَارَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اس لیے کہ کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبروں کو، نبی علیہ السلام کی خبروں کو، کون سی خبر؟ جو حشر و نشر کے متعلق تھی، جو دلالت کرتی علی ما یدل علیہ، جن خبروں پر اور
اخبار اگر پڑھیں گے تو خبر دینا مانا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کہ نبی علیہ السلام کی خبر دینے کو. لیکن اخبار پڑھنا زیادہ مناسب ہے. جو دلالت کر جن خبروں پر نبی علیہ السلام کا قول، اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے. کیا اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہ جب تمہیں پارا پارا کر دیا جائے گا اور تم ایک نئی تخلیق میں ہوگے. تو ان خبروں کو منحصر کیا کس میں؟ فی الافتراء والاخبار حال الجنہ، افطراء میں اور اخبار حال الجنہ میں. یعنی پوری دنیا کو ومزقناہم کل ممزق. تو جو خبر ہے رسول اللہ نے دی ان کو دو میں منحصر کر دیا کہ یا تو افطراء ہے یا اخبار حال الجنہ ہے. علی سبیل منع الخلو، منع خلو کے طریقے پر. منع خلو کا کیا مطلب ہے؟ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک منفصلہ حقیقیہ، منفصلہ مانعۃ الجمع، منفصلہ مانعۃ الخلو. منفصلہ حقیقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انفصال صدق و کذب دونوں میں ہو، یعنی دونوں نہ تو جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں ختم ہو سکتے ہیں. جیسے حاض العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کوئی عدد زوج بھی ہو فرد بھی ہو ایسا، اور کچھ بھی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہوگا. ایک ہے منفصلہ مانعۃ الجمع، یعنی صدق میں تنافی ہے. کس میں؟ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن کذب میں تنافی، جیسے یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر. دور سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں عام طور وہ مثال دیتا ہوں. سورج دیکھتے، چاند دیکھتے ہو؟ چاند میں ایک دھبا سا ہے نا نظر آتا ہے، ہاں وہ کیا ہے؟ ہر جگہ ہر علاقے میں جاہلوں میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں خیالات ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ درخت ہے، کوئی کہتے ہیں کہ کیا ہے، کوئی کیا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. تو جو کہتے ہیں، کوئی کہہ رہا درخت ہے یا کوئی کہہ رہا کہ وہاں کچھ اور ہے، کوئی بڑھیا ہے وہاں. تو فرض کر لو کہ اسی کے بارے میں اگر کہے کہ یہ درخت ہے یا حجر ہے، شجر ہے یا حجر ہے، دونوں ہوگا؟ جو چیز شجر ہوتی ہے وہ حجر ہوگی، جو حجر ہے وہ شجر ہوگی. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو. ایک کرا شجر ہے، ایک کرا حجر ہے، دونوں تو نہیں ہو گئے تو کنفرم ہے. یہ مانعۃ الجمع، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ شجر ہو نہ حجر ہو. اب جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ شجر ہے یا حجر ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو دونوں تو نہیں ہو سکتے تو کنفرم ہے. لیکن دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے. تو یہاں صرف انفصال اور تنافی جمع ہونے میں ہے. کس میں ہے؟ اس کو منفصلہ مانعۃ الجمع کہتے ہیں. ایک ہے منفصلہ مانعۃ الخلو، کذب میں تنافی ہے. کس میں؟ دونوں ختم نہیں ہو سکتے، دونوں. اس کی مثال عام طور پر جو منطق کی کتابوں میں دیتے ہیں، کیا اس مثال کو مسیح الدین یاد رکھ لیا، بولتا ہے نا وہ یاد رکھ لیا کہ زید یا تو دریا میں ہوگا یا نہیں ڈوب رہا ہوگا. زید دریا میں ہوگا یا نہیں ڈوب رہا ہوگا. اس دریا میں ہوگا اور نہیں ڈوب رہا ہوگا، یہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں. یہ دونوں دریا میں ہو اور ڈوب نہیں رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے.
لیکن دونوں کی نفی ہو جائے یہ نہیں ہو پائے گا، چونکہ دریا میں ہے، اس کی نفی کیا ہوگی؟ دریا میں نہ ہو، اور نہیں ڈوب رہا ہے کی نفی کیا ہوگی؟ ڈوب رہا ہو۔ تو اب دونوں کی نفی کرو گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ زید یا تو دریا میں نہیں ہے اور ڈوب رہا ہے، تو ایسا ہوگا دریا میں نہ رہے اور ڈوبے؟ تو یہ کذب میں تنافی، وہی منفصل، دونوں ختم، منفصلہ مانت الخلو، دونوں ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی افطرا نبی علیہ السلام کی خبروں کو بطور مانعۃ الخلو کے انہی دونوں میں منحصر کر رہے ہیں کہ انہی میں سے کوئی ایک ہے، دونوں میں سے کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، دونوں میں سے کچھ نہ ہو۔ ہاں افطرا ہے یا اخبار حال الجنہ ہے، سمجھ گئے؟ دونوں ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ کی خبروں کو انہی دونوں میں منحصر کیا، ٹھیک ہے؟ ایک افطرا، ایک اخبار حال الجنہ۔ تو افطرا تو جھوٹ ہو گیا، اخبار حال الجنہ کیا ہے؟ وہ بھی جھوٹ ہے، تو کر وہ جھوٹ نہیں۔ دیکھو ولا شکا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان المراد بالثانی، کہ دوسرے سے مراد یعنی اخبار حال الجنہ، خود انبہی جنہ کا لفظ نہیں، انبہی جنہ کا لفظ اخبار حال الجنہ یہ مراد ہے۔ چونکہ انبہی جنہ اگر کہیں گے تو یہ تو انشاء ہے، کیا ہے؟ ہاں، انشاء صدق و کذب سے متصف ہوتا ہی نہیں ہے۔ انشاء کی تعریف وہی ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے۔ تو انبہی جنہ یہ الفاظ مراد نہیں ہے، بلکہ جس معنی کی تعبیر انہوں نے انبہی جنہ سے کی ہے وہ معنی مراد، وہ معنی کیا؟ اخبار حال الجنہ۔ تو اگر دوسرا یعنی اخبار حال الجنہ، یہ لا قولہ انبہی جنہ، مصنف کا ان کا قول انبہی جنہ نہیں، علی ما سبقا الی بعض الافہام، جیسا کہ بعض سمجھ کی طرف یعنی بعض لوگوں کا فہم ادھر گیا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی ما سبقا الی بعض الافہام، جیسا کہ بعض لوگوں کا ذہن ادھر گیا ہے۔ یہ تعبیر اس جملے کی اسی حساب سے طرح سے کی جاتی ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہونا چاہیے تھا علی ما ذهب الیہ بعض الافہام، جیسا کہ بعض لوگوں کی سمجھ ادھر گئی ہے، ذوی الافہام مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو انبہی جنہ سے مراد اخبار حال الجنہ، خود انبہی جنہ نہیں ہے، چونکہ یہاں مراد صدق اور کذب کی چل رہی ہے، تو انبہی جنہ تو انشاء ہے، وہ صدق و کذب سے متصف نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسرا جو اخبار حال الجنہ جس کی تعبیر انبہی جنہ سے قرآن پاک میں ہوئی ہے کہ غیر الکذب، اس سے کیا مراد ہے؟ غیر کذب۔ کیوں؟ لأنہ قسیمہ، اس لیے کہ انبہی جنہ یعنی اخبار حال الجنہ یہ کذب کا قسیم ہے، کذب کا قسیم غیر ہوتا ہے، قسیم کیا ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے۔ اے لأن الثانی قسیم الکذب، اس لیے کہ ثانی یعنی اخبار حال الجنہ جو ہیں وہ کذب کا قسیم ہیں، اس لیے کہ معنی کیا؟ اکذبا ام اخبرا حال الجنہ، یعنی جھوٹ بولا یا پاگلوں جیسی خبر دی، تو کذب کے مقابلے میں اس کو رکھا تو قسیم ہے۔ وقسیم الشیء یجب ان یکون غیرہ، اور شے کے قسیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے کا غیر ہو۔ تو اخبار حال الجنہ جس کی تعبیر انبہی جنہ سے کی ہے وہ کذب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کذب کے مقابل میں ہے۔ وغیر الصدق، اور وہ صدق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو واقعی کے مطابق اس کو مانتے ہی نہیں تھے، نبی علیہ السلام کی خبر کو واقعی کے جب واقعی کے مطابق مانتے ہی نہیں تھے تو عقیدہ بھی نہیں رکھتے تھے، وہ جو واقعی کے مطابق نہیں مانتے تھے تو واقعی کے مطابق ہونے کا عقیدہ بھی نہیں رکھا، واقعی کے مطابق ہونے کا عقیدہ بھی، تو واقعی کے بھی خلاف مانتے تھے، عقیدے کے بھی خلاف مانتے تھے وہ۔ تو جب اس کو مانتے ہی نہیں تھے تو صادق تو نہیں مان رہا ہے وہ اس کو، تو اخبار حال الجنہ کو وہ صادق بھی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں بغیر الصدق، صدق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہم لم یعتقدوہ، اس لیے کہ انہوں نے اس کا اعتقاد رکھا ہی نہیں،
لأن الکفار لم یعتقدوا صدقہ، اس لیے کہ کافروں نے اس کی صداقت کا تو اعتقاد رکھا ہی نہیں ہے، واقعی کے مطابق ہونے کو بھی نہیں مانا، تو صادق بھی نہیں مان رہے وہ، سمجھ گئے؟ تو فلا یریدون فی ھذا المقام الصدق الذی ہوا بمراحل عن اعتقادہم، تو یہاں اس مقام پر وہ صدق نہیں مراد ہو سکتا جو ان کے اعتقاد سے کوسوں دور ہو، صدق بھی نہیں ہے، تو کذب تو نہیں ہے قسم ہونے کی وجہ سے، صدق بھی نہیں ہے چونکہ وہ واقعی کے مطابق مانتے ہی نہیں تھے، سمجھ گئے؟ تو نہ تو صادق ہوا نہ تو کاذب ہوا، تو ایک ایسی خبر نکل آئی جو ان دونوں کے علاوہ ہیں، اس سے پتہ چلا، اس آیت سے پتہ چلا کہ خبر کی دو ہی قسم نہیں بلکہ تین قسم۔ اب شارح تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ یہ لم یعتقدوا کے بجائے اگر یوں کہتا لأنہم اعتقدوا عدم صدقہ، کیا کہتے ہیں؟ یعنی صدق بھی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے صدق کا اعتقاد رکھا ہی نہیں ہے، تو بات تھوڑی سی اور واضح ہو جاتی ہے۔ کرولو قالا، اگر مصنف یوں کہتے لأنہم اعتقدوا عدم صدقہ لکان اظہر، تو یہ زیادہ ظاہر ہوتا۔ تو خیر مراد کیا ہے؟ اخبار حال الجنہ سے ان لوگوں کی مراد کیا ہے کہ نہ تو وہ کذب ہے نہ تو صدق ہے، تو فمرادہم بکونہ خبراً حال الجنہ، یہ نا ہے خبرہ حال الجنہ، خبراً، ہاں، تو ان کی مراد حال الجنہ والی خبر ہونے کی کیا ہے؟ غیر صدق اور غیر کذب، تو صدق بھی نہیں مانا کذب بھی نہیں مانا، اور یہ کون ہے؟ کوئی جاہل لوگ ہیں؟ یہ عرب کے عقلاء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ خبر کی ایک قسم بتا رہے ہیں کہ جو صادق بھی نہیں ہے کاذب بھی نہیں ہے، تو ان کی بات تو ماننی پڑے گی کہ ہماری بات چلے گی؟ میں کہہ رہا وہم عقلاء من اہل اللسان، اور یہ اہل زبان میں سے عقلاء لوگ ہیں، عارفون باللغت، جو لغت کے رموز و اسرار کو خوب سمجھتے ہیں، فیجب، تو ضروری ہے کہ یکون من الخبر ما لیس بصادق ولا کاذب، کہ خبر کی ایک قسم وہ ہو جو نہ صادق ہو نہ کاذب ہو، یہ ماننا پڑے گا، حتی یکون ھذا منہ، تاکہ یہ خبر انہی میں سے ہو سکے ان کے گمان کے مطابق، سمجھ گئے؟ لہٰذا ان لوگوں نے اہل عرب نے خبر کی قسم بتائی جو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، جو صادق بھی نہیں کاذب بھی نہیں ہے، اس لیے جاہد صاحب کہتے ہیں کہ خبر کی تین قسمیں ہیں، ایک صادق جو واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، ایک کاذب جو دونوں کے خلاف ہو، اور ایک صادق بھی نہیں کاذب بھی نہیں جو کسی ایک کے مطابق ہو دونوں کے مطابق نہ ہو۔ بس آگے کل